کہ خان صاحب جو ہیں پہلے کہتے تھے کہ جی فوج کا انٹرنل معاملہ ہے، پھر انہوں نے کہا کہ نہیں جی فیض حمید ہمارا اثاثہ ہیں، آج وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا ٹرائل جو ہے وہ اوپن ہونا چاہیے۔ بھٹو کو اکیلا کر کے مار دیا، جی عوام سے کاٹ کے مار دیا، تختے دار پہ لٹکا دیا، عوام سے دور کر دیا اس کے لیڈر کو۔ ایگزامپل موجود ہے نا آپ کے پاس۔ آج ڈیفالٹ ہوا اور کل ڈیفالٹ ہوا، پھر کہا گیا کہ نہیں جی سری لنکا جیسے حالات پیدا ہو رہے ہیں، آج کہہ رہے ہیں بنگلہ دیش جیسے حالات پیدا ہو کس رہے نے ہیں۔ رد کیا؟ تو یہ بیانیہ بیانیہ کس کا؟ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور صاحب کہہ رہے ہیں کہ جلسہ ہر صورت میں ہوگا، تو کیا سمجھتے ہیں ایک ٹکراؤ کی سی کیفیت پیدا ہونے جا رہی ہے؟ معاملات کو ریگولیٹ کرائے، ٹکراؤ، تناؤ اور بربادی کی طرف کیوں لے کے جا رہی چیزوں کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، معظم لا اینڈ پالیٹکس کے پلیٹ فارم سے ہم آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہیں۔ میرا نام عمیر یاسر ہے اور میرے ساتھ موجود ہیں جناب معظم بٹ ایڈوکیٹ صاحب۔ آج ہم مختلف موضوعات پہ بات کریں گے۔ تحریک انصاف کا اسلام آباد میں کل ہونے والا جلسہ ایک تنازع کا شکار ہو گیا ہے۔ اسلام آباد کی انتظامیہ نے جلسے کا NOC منسوخ کر دیا ہے، جس کے جواب میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور صاحب نے کہا ہے کہ وہ کل کا جلسہ ضرور کریں گے اور دیکھتے ہیں انہیں کون روکتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ عمران خان صاحب نے جنرل فیض حمید کا اوپن ٹرائل کا مطالبہ کیا ہے اور اس پر بھی ہم بات کریں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آرمی چیف نے بھی آج یوتھ کنونشن سے خطاب کیا ہے، ان کے خطاب کے مختلف جو پہلو ہیں ہم اس کا بھی جائزہ لیں گے۔ بہت شکریہ بٹ صاحب، بتائیے گا کہ جلسہ اسلام آباد انتظامیہ نے پہلے تو اس کی اجازت دی تھی، لیکن اب کمشنر جو ہیں اسلام آباد کے، انہوں نے جلسہ کا NOC جو ہے وہ کینسل کر دیا ہے، جبکہ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور صاحب کہہ رہے ہیں کہ جلسہ ہر صورت میں ہوگا۔ تو کیا سمجھتے ہیں ایک ٹکراؤ کی سی کیفیت پیدا ہونے جا رہی ہے؟ توہین عدالت ہے۔ جی، عدالت جب فیصلہ کرتی ہے تو وہ تمام پہلوؤں کو دیکھتے ہوئے کیس کی سماعت بھی کرتی ہے اور اس پہ ہدایت بھی جاری کرتی ہے۔ یہ جلسہ پہلے بھی کینسل ہوا، جی، دوبارہ جب آیا عدالت نے شور کیا کہ یہ جلسہ ہو، اس لیے کہ بنیادی حقوق کے نفاذ کا مسئلہ ہے، اور اس کے بعد ایسا کرنا ایک انتظامی سربراہ کی جانب سے یہ توہین کے مترادف ہے۔ اور ایک بات اور ہے کہ 2012 کی جو ججمنٹ تھی نا، جو اصغر خان بنام مرزا اسلم بیگ کے عنوان سے تھی، اس میں یہ ذمہ داری لگائی گئی تھی حکومت کی اور سیکیورٹی ایجنسیز کی کہ پولیٹیکل موبلائزیشن پروسیس ایکٹیویٹیز جو بھی ہونی ہیں انہیں تحفظ فراہم کرنا آپ کا کام ہے۔ آپ موجودہ دور میں تو میں بات یہ کرنا چاہتا ہوں کہ موجودہ دور کی یا سابقہ دور کا قصہ نہیں ہے، بلکہ اس ملک میں آئین کے نفاذ کا مسئلہ ہے۔ تو کیا سیکیورٹی فراہم نہیں کر سکتی ہماری سیکیورٹی ایجنسیز ہماری اجتماعی آواز کو سنتے ہوئے، اور ہمارے وہ جو بنیادی حقوق جن کے لیے ریاست بنتی ہے جو گارنٹی کیے جاتے ہیں؟ کیا ہماری انتظامیہ انٹرنلی اتنی کمزور ہے؟ سیکیورٹی وجوہات کا ذکر کیا ہے اسلام آباد انتظامیہ نے، اور یہ بھی کہا ہے کہ اس وقت بنگلہ دیش کی کرکٹ ٹیم موجود ہے اسلام آباد میں، پاکستان کی ساتھ ان کا ٹیسٹ میچ آج سے شروع ہوا ہے، تو کچھ سیکیورٹی کے مسائل ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے کہ چند روز پہلے بھی کچھ مظاہرین سپریم کورٹ کے باہر جمع ہوئے تھے، اس وجہ سے سیکیورٹی کے خدشات کے پیش نظر بہت کچی بات ہے۔ بر وقت چلے جاتے، عدالت میں ریویو فائل کر دیتے، جی، عدالت سے رجوع کرتے، عدالت کو آگاہ کرتے، عدالت کو اعتماد میں لیتے، معاملے کو ریگولیٹ کر لیتے۔ جی، انہیں یہ اختیار کیوں ملنا چاہیے کہ عدالتی فیصلے پہ انتظامی جو سربراہ ہے وہ فائق آ جائے؟ یہ کیوں؟ چلے جاتے نا عدالت میں، جی، بالکل عدالت سے ریگولیٹ کروا لیتے، ڈیو پروسیس کو نہیں مانتے۔ دیکھو، اس ملک کو ایک نظم کے تحت چلانا ضروری ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ مسٹر اے ٹھیک ہے یا مسٹر بی ٹھیک ہے۔ جی، اگر حکومت بھی ٹھیک ہے نا، اللیجڈلی، جی، جو کہ نہیں ہے، جی، اگر ہے بھی وہ سمجھتی ہے، تو عدالت جائے، معاملات کو ریگولیٹ کرائے،
ٹکراؤ تناؤ اور بربادی کی طرف کیوں لے کے جا رہی ہے چیزوں کو؟ نہیں جانا چاہیے. بالکل آپ کی بات درست ہے کہ کسی بھی سیاسی جماعت کو جلسے جلوس کی اجازت اور پرامن احتجاج اگر وہ کرنا چاہتے ہیں تو اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے. سیکیورٹی کی ذمہ داری بہرحال حکومت کی ہے. ہم اپنے اگلے موضوع کی جانب بڑھتے ہیں. خان صاحب نے ایک عجیب مطالبہ کر دیا ہے کہ جنرل فیض حمید کا اوپن ٹرائل کیا جائے. تو اس کی کیا وجہ ہے؟ خان صاحب کیوں اتنے کنسرن ہیں فیض حمید کے بارے میں؟ بھٹو کو اکیلا کر کے مار دیا, جی, عوام سے کاٹ کے مار دیا, تختہ دار پہ لٹکا دیا, عوام سے دور کر دیا اس کے لیڈر کو. ایگزامپل موجود ہے نا آپ کے پاس. جی, تو اس ایگزامپل کے ہوتے ہوئے تو کیا بلی چڑھانے؟ نہیں, یہ جنرل فیض حمید کی بات ہو رہی ہے نا. ہاں, تو آپ یہ بتائیں, دیکھیں آرمی کا اپنا ایک سسٹم ہے, وہ کورٹ مارشل کی جو کارروائی ہوتی ہے وہ اس طرح اوپن ٹرائل نہیں ہوتا. دوسری بات یہ ہے کہ خان صاحب جو ہیں پہلے کہتے تھے کہ جی فوج کا انٹرنل معاملہ ہے, پھر انہوں نے کہا کہ نہیں جی فیض حمید ہمارا اثاثہ ہیں. آج وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا ٹرائل جو ہے وہ اوپن ہونا چاہیے. مختلف بیانات, ہر روز ان کے بیانات میں تبدیلی آتی ہے. کبھی وہ کہتے ہیں کہ ان کا جو ٹرائل اس لیے ہو رہا ہے کہ وہ مجھے گرفتار کرنا چاہتے ہیں, ملٹری کورٹ میں میرا ٹرائل کرنا چاہتے ہیں. تو نظر تو ایسا ہی آ رہا ہے نا. جی, آپ کی بات درست ہے کہ فوج کے نقطۂ نظر سے ان کے نظم کے مطابق فیض حمید کا ٹرائل ہونا ہے. اب وہاں پہ جو انڈیکیٹرز اب آ رہے ہیں پرنٹ میڈیا پہ, جس طریقے سے وہ خاص طور پہ رؤف الحسن کے ساتھ اپنے انٹریکشن, دوسروں کی نسبت, اور پھر جس طریقے سے سوشل میڈیا پہ ہمارے اینکرز آ کے جو پریڈکشنز کر رہے ہیں, ان سے جو فیلرز مل رہے ہیں, انڈیکیٹرز جو مل رہے ہیں, تو وہ تو معاملہ اس طرف دکھائی دیتا جا رہا ہے کہ اس تمام تر دائرے کو پھیلا کے ہمیں وکٹم بنانا مقصود ہے. تو اس سسٹم کو دیکھتے ہوئے کاؤنٹر اسٹریٹجی بھی ضروری ہے نا. انہوں نے تو ہم پہ جنگ مسلط کر دی ہے, قانونی جنگ. بٹ صاحب یہ بتائیں, جب تحریک انصاف یہ کہتی ہے کہ فیض حمید کے ساتھ ہمارے نہ کوئی روابط ہیں, نہ ہمارا ان کے ساتھ کوئی رابطہ رہا ہے, صرف خان صاحب نے کہا کہ جس دوران میں وہ ڈی جی آئی آئی تھے تو اس دوران میں ان کے ساتھ پروفیشنل روابط تھے. اب اگر ان کا ٹرائل شروع ہو رہا ہے تو خان صاحب کیوں یہ مطالبہ کر رہے ہیں؟ تو فوج اپنا انٹرنل سسٹم ہے وہ پہ کرے. کیوں اتنی فکر ہے تحریک انصاف کو یا خان صاحب؟ ڈیفینس پہلے بھی وہی تھا, آخر میں بھی خان صاحب کا یہی ہوگا. جی, رائٹ. اب ابتزا سے انتہا تک پہنچنا ہے نا. جی, اور جو سامنے چیزیں جس طریقے سے کنڈکٹ کی جا رہی ہیں, انصاف ہونا چاہیے, انصاف ہوتے ہوئے دکھنا چاہیے. جب انصاف ہوتا ہوا دکھائی نہ دے, بادی النظر میں ظلم ہوتا ہوا نظر آئے, تو آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ کا کیا خیال ہے فیض حمید پہ ظلم ہو رہا ہے؟ مطلب میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ کہ کیا پاکستان کی عوام کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ جانے کہ ہمارے جنرل جو ہیں ان کا ٹرائل ہو رہا ہے, وہ فیئر ہونا چاہیے. فوج کے انٹرنل سسٹم میں اس سے پہلے کبھی ایسا ہوا کہیں خان صاحب اس پریشانی کا شکار تو نہیں ہے کہ اگر ان کا ملٹری ٹرائل ہوتا ہے تو پھر وہ کہیں گے کہ جب میرا بھی اوپن ٹرائل کیا جائے؟ ماضی میں نہیں, اس بیان کے پیچھے کیا, اس مطالبے کے پیچھے یہ مقصد ہے؟ شہزادے, ماضی میں ایسا ہوا کہ چیف آف آرمی سٹاف چیمبرز کو جا کے خطاب کر رہے ہیں. کیا ایسا ہوا کہ آ کے یوتھ کنونشنز کر رہے ہیں؟ عسکریت سے نمٹنا ان کا, عسکریت کو لے کے چلنا ان کی ذمہ داری ہے. یہ تو اب کہہ رہے ہیں کہ جی وہ کہاں ہیں وہ لوگ جو ڈیفالٹ کے بیانیے بنا رہے تھے. اب مجھے ایک بات بتاؤ, مجھے بتائیں خان صاحب کیوں اتنے فکر مند ہیں؟ خان صاحب فکر مند نہیں ہے. دیکھو میری بات سنو, خان صاحب جیل میں نہیں ہے. فیض حمید کا ٹرائل ہوتا ہے, اس کی جو بھی نتائج نکلتے ہیں, خان صاحب کیوں اس بارے میں روز اپنا بیانیہ بدل رہے ہیں؟ وہ دیکھ رہے ہیں نا کہ مخالف گیم کون سی کھیل رہا ہے. جی, تو گیم کو کنسیو نہیں ہوتا, ہی ہیز بین اے کیپٹن. وہ تو دیکھتے رہے ہیں ساری عمر کہ گیم کیسے شروع ہوتی ہے, اینڈ تک کیسے جانی ہے. انہیں تو مخالف ٹیم کی مووز تو دکھائی دیتی ہیں نا, انہیں نہیں مووز نظر آ رہی کہ کس طریقے سے انہیں وکٹم بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. میں آپ کے سوال پہ حیران ہو گیا یاسر, جس شخص کی ساری عمر جو ہے وہ دیکھتے ہوئے مخالف سمت کو اپنی اسٹریٹجیز بنانے میں گزری ہے, چاہے کھیل کا میدان ہو, چاہے شوکت خانم کا قضیہ ہو, اور آپ اس کی نسبت سے یہ سوال کرتے ہیں کہ اسے گیم نہ نظر آئے اور وہ بات نہ کرے, اسٹریٹجائز نہ کرے. آئی ایم جسٹ سرپرائزڈ.
میرا سوال بالکل اپنی جگہ پر ہے بٹ صاحب، میں آپ سے اختلاف کروں گا اس بات پہ کہ جب اپنا موقف میرا برقرار ہے کہ جب وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا ان سے فیض صاحب سے کوئی تعلق نہیں رہا جب تک وہ DGISI تھی، تو پھر چاہے ان کا ٹرائل جیسے بھی ہو، ملٹری ٹرائل ہو رہا ہے ظاہر ہے، تو ان سے خان صاحب کو کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے. آپ چونکہ تجربہ کار صحافی ہیں نا، اس لیے صحافت کی زبان بولیں گے. مجھے تو آپ کو سیاست کی بھی زبان بولنی ہے اور قانون کی بھی. میں تو دونوں کو دیکھ رہا ہوں. قانونی طور پہ بھی شاید تو ایسا قانونی طور پہ بالکل ایسا ہے. پاکستان کی عوام کو حق ہے کہ وہ یہ بات اٹھائیں، فیئر ٹرائل کی بات کریں. آپ کو پتہ ہے ہمارے آئین میں آرٹیکل 10A نہیں تھا، پھر 10A ڈالا گیا. کس سے شفاف انکوائری، انویسٹیگیشن اور ٹرائل. یہ شفاف کا لفظ کیوں ہے؟ فیئر کا لفظ کیوں ہے؟ فیئر کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے صاف اور شفاف طریقے سے لے کے جانا ہے. آپ جو ٹریٹمنٹ ہمارے ساتھ کر رہے ہیں وہ صاف اور شفاف نہیں ہے. ہمیں نظر آ رہا ہے کہ کیا ہو رہا ہے. وہ آپ کی نظر میں نہیں ہے. اب بڑھتے ہیں اپنے اگلے موضوع کی جانب. ناظرین، بلکہ بٹ صاحب آرمی چیف نے ابھی آج خطاب بھی کیا ہے یوتھ کنونشن سے. آپ نے کہا کہ اس سے کوئی مثال نہیں ملتی. میرے خیال میں ملتی ہیں. ماضی کے جو آرمی چیفز ہیں وہ بھی مختلف مواقع پہ کبھی علماء سے کبھی تاجروں سے ملتے رہے ہیں، ان کے فنکشن سے خطاب بھی کرتے رہے ہیں، نوجوانوں سے بھی خطاب کرتے رہے ہیں. چلو مجھے ایک مثال اور آج بھی انہوں نے یہ کہا ہے کہ وہ بیانیہ چلو مجھے جو ملک کے ڈیفالٹ کا بیانیہ بنایا جا رہا تھا، تو وہ بیانیہ بنانے والے لوگ چلو مجھے ایسی ایک مثال دے دو کہ جب سویلین حکومت ہوا کرتی تھی تو فوجی سربراہان جا کے یوتھ کنونشنز سے خطاب کرتے تھے اور جا کے چیمبرز وغیرہ سے مختلف چیمبر سے بھی خطاب کرتے تھے. بتاؤ نا. جی باجوہ صاحب بھی خطاب کرتے تھے. یقینی طور پہ کس دورانیے میں؟ خان صاحب کے دور میں. کس دورانیے میں؟ خان صاحب کے دور میں وہ چیمبر سے تاجروں سے بھی آپ کو شاید یہ علم نہیں ہے کہ آپ کو شاید یہ علم نہیں ہے، بلکہ جا کے سرچ کرنا. جی اچھا دیکھو، میں جب یہ کہتا ہوں یہ نیت نہیں ہے کہ آپ کو ٹیز کرنے کی بھی نیت ہے میری اپنی جگہ پہ. ایسا ہے کہ جا کے دیکھو کہ ابھی وہ چیف آف آرمی سٹاف نہیں بنے تھے، اور اس ابتدائی دورانیے میں ان کا بین الاقوامی کسی فارن کنٹری میں ایک ٹاک تھی پاکستان کو. تو انہوں نے پتہ ہے وہاں پہ کیا بات کی تھی؟ انہوں نے اکنامک ریولوشن کی بات کی تھی. وہ انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ ہم لوگ جو ہیں عمران خان کو لے کر آئے ہیں. ٹھیک ہے. انہوں نے در حقیقت جو ایکسیسز جو معاملات کو لے کر گئے، آج آپ آرمی چیف کے خطاب کو سنیں. ریاست، حکومت، عوام، ان سب کو مل کے چلنا چاہیے. ٹھیک ہے. جو پولیٹیشنز ہوتے ہیں نا وہ بہت سپیس پیدا کرتے ہیں اور آپ اس سپیس کو ایکنالج کرتے ہیں. اچھا یہ بتائیں، انہوں نے کہا کہ وہ لوگ کہاں ہیں جو ریاست کے ڈیفالٹ کا بیانیہ بنا رہے تھے؟ تو وہ بیانیہ کس نے بنایا تھا؟ باجوہ صاحب نے بنایا تھا اس لیے کہ پتہ چل گیا کہ یہاں پہ جو آپ کے وہ جو معاہدہ آیا سی پیک کا، انہوں نے بھی گارنٹیز حکومت سے نہیں مانگی تھی. کہا تھا کہ فوج کے حوالے کرو. گزارش ہے بیٹھ صاحب، جب سے خان صاحب کی حکومت ختم ہوئی، پہلے بیانیہ بنایا گیا کہ جی ملک ڈیفالٹ کر جائے گا. اس کے بعد بیانیہ بنایا گیا کہ سری لنکا جیسے حالات پیدا ہو رہے ہیں. اب یہ بیانیہ بنایا جا رہا ہے کہ بنگلہ دیش جیسے حالات پیدا ہو رہے ہیں. تو کہو کہ غلط ہے. بالکل غلط ہے. کہاں پہ؟ کہاں ہے؟ مجھے بتاؤ. جس طرح ملک نے ڈیفالٹ نہیں کیا، دیکھو جیسے ملک نے ڈیفالٹ نہیں کیا، جیسے یہاں پہ سری لنکا جیسے حالات نہیں بنے، تو اب پھر وہ چاہ رہے ہیں کہ بنگلہ دیش جیسے حالات کس نے نہیں بننے دیے؟ عمران خان نے نہیں بننے دیے. عمران خان تو کہہ رہے تھے بار بار کہ سری لنکا جیسے حالات مجھے واپس لے کے آئیں، ورنہ سری لنکا جیسے حالات. میں بتا رہا ہوں. یس، سنے تو صحیح. سنے تو صحیح. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا ان کے ابتدائی دورانیے میں آپ کو IMF وغیرہ قرضہ نہیں دے رہے تھے کہ آپ ڈیفالٹ کی ایج پہ تھے. آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ ہمارے قابل ترین جو وزیر خزانہ تھے انہیں اپنا منصب بھی ترک کرنا پڑا. خان صاحب کو ڈائریکٹ انوالومنٹ کرنی پڑی اور پھر انہیں وہ قرضہ وغیرہ دیا گیا. آپ کو یاد ہے نا؟ اٹ واز دی اسٹیج جہاں پہ ہمیں یہ چیزیں ملی ہیں. تو ہم نے اس چیزوں کو ریگولیٹ کیا. پالیسیز جو ہے بنائی، دور رس پالیسیز بنائی، جن کا اب رزلٹ جو ہے آنا شروع ہو گیا. یہ جو ڈیفالٹ کے طرز عمل سے اب نکلنا شروع ہو گئے، یہ اس حکومت کی رواداری تو نہیں ہے، یہ تو کانسٹنٹ پالیسی ہے. آپ کی میں صرف یہ درستگی کے لیے یہ گزارش ہی کر رہا ہوں کہ جب PDM کی حکومت تھی
خان صاحب کے بعد تو اس وقت یہ بیانیہ بنایا جا رہا تھا کہ ملک ڈیفالٹ کر رہا ہے، اور آج ڈیفالٹ ہوا اور کل ڈیفالٹ ہوا. پھر کہا گیا کہ نہیں جی سری لنکا جیسے حالات پیدا ہو رہے ہیں، آج کہہ رہے ہیں بنگلہ دیش جیسے حالات پیدا ہو رہے ہیں. کس نے رد کیا؟ تو یہ بیانیہ کس کا تھا؟ آپ مجھے اپوزیشن کی ایک لائن بتا سکتے ہیں جی جس میں وہ یہ کہہ رہے ہوں کہ ہماری وجہ سے ڈیفالٹ ہو رہا ہے؟ جی ہم تو آپ کو لے کے جا رہے ہیں انٹرنیشنل رپورٹس کی جانب، جی اور انٹرنیشنل رپورٹس کی جانب ہم جب لے کے جاتے ہیں تو منی لانڈرنگ میں انتہا تھی، پھر یہاں پہ ٹیررزم کے حوالے سے علیحدہ معاملات تھے، قرضے نہیں مل رہے تھے. انہوں نے کہا تھا کہ جی فیٹف سے نکلیں، وہ ہمیں ہمارے ساتھ مسئلہ تھا. پھر ریلیجس ہارمنی کے قصے تھے. ان تمام چیزوں کو ہم نے ختم کر کے اسٹریم لائن کیا. ہم نے ان کو کرنے کے نتیجے میں ہم نے ریگولرائز کیا اپنی اکانومی کو، اور اب جو سمودھ آپ کو ایک پلیٹ فارم ملا ہے، پھر آپ نے ٹیک اوور کر لیا. اسے سنبھالنے کے لیے ایک بات یاد رکھو، سنو میری بات. پہلی بات تو یہ کہ میں پاک آرم فورسز جو ہے نا، میں ان کا بہت مداح ہوں، ان کی قابلیت کا ایک ادارے کے طور پہ ان کا انتہائی احترام کرتا ہوں. ان شہداء کا احترام کرتا ہوں جو قربانیاں وہ دے رہے ہیں نا، ان گنت قربانیاں دے رہے ہیں، میں ان پہ فخر کرتا ہوں. پہلی یہ بات. لیکن ان کا کام عسکری معاملات کو دیکھنا ہے. ان کی ٹریننگ ایسی ہے نا، انہوں نے اسی میں ٹریننگ حاصل کی ہے، انہوں نے اسی ذہن سے چل کے ملک کو آگے لے کے چلنا ہے نا. وہ کچھ بھی کر لیں، وہ سیاستدان نہیں بن سکتے. ٹھیک ہے، ہمیں تو بڑی چیزیں برداشت کرنی. ان ایون کلاسز ہوتی ہیں، ایکسپلائٹڈ کلاسز ہیں، ڈپرائیوڈ کلاسز ہیں، سوشل آرڈر ہے، پبلک آرڈر ہے، مورالٹی ہے، بڑے قصے ہیں. لوگ آ کے یہاں پہ بادشاہت قائم کرنا چاہتے ہیں، لوگ یہاں پہ لوٹ مار کرنا چاہتے ہیں. ہم وار کے وکٹمز ہیں، ہم دہشت گردی کے وکٹمز ہیں، ہم نے اپنی ایٹمی صلاحیت کو بچانا ہے. وی آر اے ویری ڈیفیکلٹ کنٹری. ہمیں بڑی جدوجہد کرنی پڑ رہی ہے. ایک بات یاد رکھیں، فوج کے پیمانے پہ ہمیں مت ماپیں. ہم فوج کو آئین کے پیمانے پہ ماپیں گے، اور ہم یہ جانتے ہیں کہ ان کا بنیادی کام اپنی حدود میں رہ کے معاملات کو چلانا ہے. اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ملک کے اندر سیاسی قوتیں اگر تجاوز کر رہی ہیں یا ملک کے دشمن بن گئے یا ریاست، ہاں انر اینیمیز کو پروسیکیوٹ کیا جا سکتا ہے، آئیڈیولوجیکل اینیمیز کو پروسیکیوٹ کیا جا سکتا ہے، فارن ایجنٹس کو پروسیکیوٹ کیا جا سکتا ہے. اگر خان صاحب کے وہ نظر آنے والے حالات میں اگر ہم یہ سمجھ لیں کہ وہ بدنیتی سے بھی کوئی ٹرائل چلانا چاہتے ہیں، کوئی جنرل پہ ٹرائل چلانا چاہتے ہیں بدنیت، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ فیئر ہے نا، تو پھر آپ پبلکلی ساری چیزوں کو ٹرانسپیرنٹ رکھیں. اب دیکھیں سپریم کورٹ نے اوپن کیمرے میں اپنی پروسیڈنگز کرنی شروع کی، لیکن عمران خان کو عدالت نہیں آنے دیا. تو میں یہ کہتا ہوں کہ کوئی بھی تضاد اور لڑائی اور ٹکراؤ نہیں ہے، لیکن جب آپ ردم سے ہٹ کے کام کرتے ہیں نا، ان وائز طریقے سے کام کرتے ہیں، اپنی منمانی کرتے ہیں، خدشات پیدا ہو جاتے ہیں. اپنی گفتگو کو ختم کرتے ہیں، لیکن ایک جملہ میں ضرور آپ کی خدمت میں ایک عرض کرنا چاہوں گا کہ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ فوج کو صرف سیاست میں رہنا چاہیے، تو پھر یہ معاملہ صرف سیاست میں مداخلت نہیں، اپنی حدود میں رہنا چاہیے، سیاسی معاملات سے دور رہنا چاہیے. تو پھر اس کی ایک مثال ہم دیکھ رہے ہیں کہ جنرل فیض حمید ہمارے سامنے ہیں، جو عمران خان صاحب کے دور میں سیاست میں بھرپور طریقے سے اور طاقتور انداز میں مداخلت کرتے رہے. ناظرین، ہماری گفتگو یقیناً آپ کو پسند آئی ہوگی. ایک وضاحت ہم کرنا چاہیں گے. گزشتہ روز کے ہمارے ویلاگ میں بھٹو صاحب کے ٹرائل کے دوران مسعود محمود صاحب کا نام آیا تھا، جن کو ہم نے غلطی سے مسعود شریف کا نام ہم نے بولا تھا. آج ہم وضاحت کرنا چاہتے ہیں کہ وہ جو ذکر تھا مسعود محمود صاحب کا ہو رہا تھا. بہت شکریہ. امید ہے آپ کی گفتگو آپ کو پسند آئی ہوگی. ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے. اللہ حافظ. ناصر.